ایک ہی واقعے میں، ایک ہی قرآنی واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول موجود ہیں. توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 4 عظیم معجزات کی کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں بڑے ہی پیارے انداز میں موجود ہے. آئیے پہلے قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں جن میں ان معجزات کا ذکر ہے، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ترجمہ: اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو. بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت سنی، ترجمہ بھی سنا. اس مبارک آیت سے ہمیں کن کن معجزات کے بارے میں سیکھنے کو مل رہا ہے؟ نمبر 1، مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا. نمبر 2، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا. نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا. اور نمبر 4، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا. اب آئیے ان چاروں معجزات کی کچھ تفصیل سنتے ہیں. بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ ہے، اور ہمارے لیے بہت سارے اس میں مدنی پھول بھی ہیں. پہلا معجزہ جو ذکر ہوا اس آیت میں، مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا. جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو کیوں منتخب کیا؟ ہے نا مشکل سوال اور دلچسپ بھی. آئیے سنیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے. روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے. ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے. دوسرا معجزہ، مادرزاد اندھوں کو شفا دینا. آئیے اس معجزے کی بھی کچھ تفصیل سنیے. تفاسیر قرآن میں ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے. سبحان اللہ. تیسرا معجزہ جو اس آیت قرآنی میں ہم نے سنا، مردوں کو زندہ کرنا. روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا. نمبر 1، آزر اپنے دوست کو. نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو. نمبر 3، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو. آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے. اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے. آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے. آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے. اللہ، ذرا غور تو کیجئے.
اللہ کے نبیوں کو رب عز و جل نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا تھا۔ اب جو بڑھیا کا بیٹا ہے ذرا اس کی بھی سن لیجئے۔ یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے میں اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ تیسرا، وہ جس کو زندہ کیا وہ تھی عاشر کی بیٹی، یعنی جو عشر وصول کرنے والا تھا اس کی بیٹی۔ یہ چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام جن کو زندہ کیا گیا، اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا ہے۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیسی عجیب باتیں ہیں، کیسے عظیم معجزات ہیں۔ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا۔ اب اسی آیت میں ایک اور معجزہ تھا کہ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئی۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں۔ قرآن پڑھیے، اس کے نور سے دلوں کو منور کیجیے اور فیضان قرآن حاصل کیجیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلی باری میں ایک اور قصہ لے کر ایک اور خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی کچھ سبق سیکھیں گے۔